तिलावत कुरान करीम मुकर्रम राना इरफान शाह साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन दिन इज़ा हसद। जज़ाकुमुल्लाह। नज़्म मुकर्रम मिर्जा अब्दुल बासित साहब। नहीं आए हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बशीर अख्तर बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। किसी और को कह देंगे। ठीक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मिर्जा अब्दुल बासित साहब तशरीफ नहीं लाए, तो मैं मुकर्रम मोहतरम सर साहब मुकर्रम मुबारक सिद्दीकी साहब की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और प्रोग्राम शुरू करें। सर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खाकसार तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों के साथ खुशामदीद कहता है और खाकसार बहुत शुक्रगुजार है कि आप सब बड़ी मोहब्बत से तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपको बड़ी जज़ा दे। हम आज के जो मेहमान खुसूसी हैं मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मलिक साहब को भी खुशामदीद कहते हैं कि वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो हमारी मीटिंग है ये कुछ वक्फे के बाद मुनक्किद हो रही है और उसकी वजह वही कोविड के हालात हैं। खाकसार को भी आज से कोई 12 हफ्ते कबल एक दिन में प्रोग्राम करके आया इंतखाब सुखन, तो बहुत तेज बुखार और फिर बाद में चला कि कोविड है। तो इत्तफाक से ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज करता है। मुझे भी इसने ऐसे किया कि कोई 3 महीने हो गए हैं कि मेरे लिए ड्राइव करना मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला फजल करे। लेकिन ये बताने का असल मकसद ये है कि तमाम अहबाब जो हैं वो हद्दुल वसा जो है वो इससे एहतियात करने की भी कोशिश करें और जो हमारे दोस्त हैं उन्हें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गुज़श्ता तकरीबन 1 साल में हमारी एसोसिएशन के कुछ मेंबरान जो हैं कोविड की वजह से या दीगर अवारज की वजह से अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। हम उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत करते हैं। उन अहबाब में मुकर्रम नासिर जावेद खान साहिब, मुकर्रम बिशारतुल्लाह खान साहिब, मुकर्रम मोहम्मद अफजल खान तुर्की साहब जो कि मशहूर और बुजुर्ग शायर थे, मुकर्रम मोहम्मद अहमद साहब क्रॉयडन वाले जो कि प्राइवेट जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस में काम करते थे, इसके अलावा टीआई कॉलेज के टीचर मोहम्मद अनवर साहब, ये सब अहबाब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। 1 साल में हम सब इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं। खाकसार ने आज से 3 माह कबल हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ से बिलमुशाफ़ा मुलाकात की सादत मिली थी। हुज़ूर ने ज़राए शफ़क़त बहुत फ़राख़ दिली से शफ़क़त से वक़्त दिया मुझे और हमने एसोसिएशन की जो मसाइल थी उसकी रिपोर्ट पेश की। हुज़ूर ने तमाम मेंबरान के लिए दुआ भी की और तारीफ़ी फ़िक़रात भी हुज़ूर ने इरशाद फरमाए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के लिए हमने इस साल के आगाज़ में स्कूल बैग्स के लिए तहरीक की थी। हमारे मेंबरान ने कुछ 150 के करीब बैग तोहफ़ा दिया। 20 पाउंड का एक बैग था और हमारी तहरीक पे कोई 50 और लोगों ने, तो इस तरह 200 बैग जो हैं वो हमने अल्लाह के फज़ल से तहरीक में दिए। बुर्किना फासो में हमारा जो कॉलेज है वो 90% मुकम्मल हो चुका है। खाकसार की वहाँ बात भी हुई है और मोहतरम हज़र मनान साहब ज़्यादा तफसील में हमें इस बारे में बता सकेंगे। हमने इस साल नाइजर क्लिनिक के लिए 5000 पाउंड दिए हैं, हुकूक के तलबा के लिए 5000 पाउंड दिए हैं,
جبکہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہم 5,000 پاؤنڈ کا ایک اور چیک دینا چاہیں گے۔ ہمارے 8 ممبران نے اپنی ذاتی حیثیت میں افریقہ کے کچھ ممالک میں نلکے لگوائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جزا دے۔ 1,000 پاؤنڈ کا ایک نلکا ہمارے ممبران نے، یہ میں اس لیے ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری رپورٹ میں صرف وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کا براہ راست ہمیں حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ عزیز حکم ارشاد فرمائیں گے۔ تو لیکن بہرحال سب ممبران کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جنہوں نے سینیگال میں نلکے لگوائے ہیں۔ المنار باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے، اس کے ایڈیٹر محترم عطاء القادر صاحب نے محنت کر رہے ہیں۔ حضور انور کی خدمت میں ہمارا پچھلا جو رسالہ گیا حضور نے بہت دعاؤں بھرا پیغام بھیجا ہے۔ ہمارے ایک ممبر محترم عطاء اللہ صاحب کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، ہم ان کے لیے بھی، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ خاکسار 10 نومبر کو امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہاں پہ ایک تو مجھے اپنی والدہ محترمہ کو ملنا ہے اور ایک اور کوئی خاندان میں شادی اس کے لیے جانا ہے۔ تو 10 نومبر سے 20 نومبر تک محترم بشیر اختر صاحب قائم مقام صدر ہوں گے۔ کوئی بھی اگر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خاکسار جب بھی کسی نیک کام کے لیے تحریک کرتا ہے تو سب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے 3 ممبران ایسے ہیں کہ جب میں ان کو تحریک کرتا ہوں سال میں چاہے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کروں تو وہ اسی وقت 500 پاؤنڈ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑی جزا دے۔ نام اس لیے نہیں میں لے رہا کہ اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول فرمانے والا ہے۔ سب ممبران جو تھوڑے بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے کو بہت سمجھے، اور سب جو ہیں یہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں۔ آخر پہ خاکسار عرض کرے گا کہ دعا بھی کرتے رہیں، کالج کی اعلیٰ اقدار کو ہم قائم رکھنے والے ہوں، حضور انور کے ارشادات پر عمل کرنے والے ہوں اور قدم آگے بڑھانے والے ہوں۔ خاکسار ایک مرتبہ پھر آپ سب کا اور خاص طور پہ جو ہمارے آج مقررین ہیں ان کا شکر گزار ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹے میں پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں۔ 1-2 احباب سے شاعری بھی سنیں گے، نظمیں بھی سنیں گے، اور ہمارے پاس 3 مقررین بھی۔ جی میر صاحب۔ جزاکم اللہ استاذ صاحب۔ اب خاکسار مکرم محترم عبدالباری مرگ صاحب سے گزارش کرے گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں کالج کی یادیں ہیں، تعلیم الاسلام کالج کی، اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ باری ملک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر صاحب اور میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، میں اگلے 5 منٹ میں انشاءاللہ جو چند یادیں ہیں کالج کی وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس عظیم درسگاہ میں تعلیم پانے کے لیے ہم وہاں پہنچ سکے، ورنہ لوگ دعائیں کرتے رہے اور نہیں کہیں جا سکے۔ اس درسگاہ کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود اس کے لیے بے شمار دعائیں کی، اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب جو کہ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ علیہ، آپ نے خود ذاتی طور پہ ربوہ کی عمارت کو بنوانے میں اپنا خود جا کے خود کام کیا۔ بلکہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے، ایک دفعہ لینٹر ڈال رہے تھے تو اچانک بہت سارے بادل آ گئے، تو حضرت صاحب نے دعا بھی کی اور ایک اپنی چھڑی اٹھا کے بادلوں کی طرف اشارہ کیا کہ بھی ہٹ جاؤ، تو وہ بادل ہٹ گئے اور خدا کے فضل سے لینٹر بھی قائم رہا۔ خاکسار کو 1969 سے لے کر 1973 تک کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور یہ ایک عظیم ایک تجربہ تھا، کیونکہ روحانی اور جسمانی تربیت اور دینی اور دنیاوی معلومات ان سب کا اکٹھے ہمیں ملتے تھے، اور ہر چیز میں ہمیں مصروف رکھا جاتا تھا۔ مثلا ہماری جو سوسائٹیاں تھی، ہماری یونین تھی، المنار تھا، دوسرے تھے، اس میں خاکسار کو پہلے سال ہی بیولوجی سوسائٹی کا اسسٹنٹ سیکرٹری بننے کا موقع مل گیا، اور مجھے ابھی تک میرے پاس ہے ہمارا جو لیٹر ہیڈ چھپا، اور بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہمارا بھی نام کسی سوسائٹی میں آ گیا ہے۔
उसके बाद अब्दुल करीम साहब खालिद, डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब के कहने पे खाकसार अल-मीनार की अदालती बोर्ड में रहा, और मेरे साथ राजा नासिर अहमद साहब मरहूम, मुनव्वर अहमद साहब नीस, अब्दुल करीम खालिद साहब, और इसी तरह तनवीर मलिक साहब, प्रोफेसर सऊद साहब हमारे निगरान थे, बड़ी मेहनत से हमारे रहनुमाई भी फरमाते थे, और सारा मजमूनों को चेक करना, शाया करवाना, सारा काम हम करते थे। बल्कि पहला जो मजमून मैंने कभी लिखा है वो अल-मीनार में लिखा था, और वो था मुनीरुद्दीन साहब शहीद के शहादत का वाक़या जब 1965 में आपका हुआ। मैं जल्दी में पहले तो असातिज़ा के नाम लेना चाहता हूँ जिनकी वजह से हम इस मुकाम तक पहुँचे, जिनकी शबाना रोज़ मेहनत और तरबियत और उनकी जो रहनुमाई थी उस वजह से हम पहुँचे। उसमें हमारे दौर में काजी मोहम्मद असलम साहब हमारे प्रिंसिपल थे, चौधरी मोहम्मद अली साहब मरहूम, एस.एम. शाहिद साहब मरहूम, मोहतरम परवाजी साहब, मुबारक आबद साहब, सूफी बिशारतुर रहमान साहब, प्रोफेसर हमीद साहब, असलम मंगला साहब मरहूम, हबीबुर रहमान साहब पीएमडी नहीं थे, अब्दुल रशीद गनी साहब, मुनव्वर शमीम खालिद साहब, चौधरी मीदुल्ला साहब, कुरैशी अब्दुल जलील साहब और अनवर साहब, ये सब हमारे असातिज़ा थे जिनसे हमने मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़े। जो दिलचस्प बात थी कि हमारे जब उर्दू का लेसन होता था तो ये मेन हॉल में हुआ करता था, और परवाजी साहब आके पहले तो चंद मिनट के लिए पूरे हॉल को एक साइड से दूसरी साइड तक देखते थे, सब तलबा को बड़े गौर से। फिर वो कुछ अर्सा हमारा सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रहा। परवाजी साहब बड़े हाजिर जवाब थे, लड़के कोशिश करते थे उनके सवाल पे, लेकिन तो बड़े हाजिर जवाबी से जवाब देते थे। खाकसार के जो साथी थे पढ़ने वालों में, उसमें अदरीस अख्तर साहब, मिर्जा मसूद साहब, अशरफ अली साहब, बशीर आरिफ साहब, डॉक्टर खालिद साहब, अब्दुल जलील भट्ट साहब, मकसूद नसीम साहब, मुबशर ताहिर साहब, मुनीर पीरकोटी साहब, सलाहुद्दीन परवेज साहब, मिर्जा अब्दुल बासित साहब, अज़हर रसूल कोकब साहब, अबरार सूरी साहब, सलाहुद्दीन साहब मरहूम, डॉक्टर सलाहुद्दीन, जमीलुर रहमान साहब, मुरीद अहमद हमीद साहब, डॉक्टर असलम नासिर साहब, डॉक्टर मिर्जा मुजफ्फर अहमद साहब, ज़हीर खान साहब, सईद सोहेल साहब, मुनीर चौधरी साहब, नसीर वाजवा साहब, मंसूर अहमद साहब, नईम अहमद चौधरी साहब, मुसव्वर अहमद साहब, अब्दुल जलील जफर साहब, नसीम मेहदी साहब, नासिर जवेद खान साहब, और इस तरह एक गैरमदी थे जो अब इस वक्त एडवोकेट है लालिया में, मलक मोहम्मद अमीर खान साहब खोखर। तो आखिर में मैं एक बात करनी चाहता हूँ कि हमारी जो तरबियत है उसका एक जो इम्तिहान हुआ हमारे दौर में वो ये था कि इस्लामी जमीयत ने कोशिश की कि वो आके हमारे कॉलेज में गड़बड़ करवाएं और वहाँ अपनी तंजीम कायम करें। उसमें हमारा एक साथी था उस वक्त रफीक बाजवा, उनके साथ मिल गया, और ये बड़ा एक लंबा इम्तिहान था हम सब के लिए, और अल्लाह के फजल से अक्सरियत जो थी उन्होंने इसको रद्द किया और जमात के जो हमारी थी तरबियत उसके मुताबिक ही काम किया। लेकिन चंद जो दोस्त थे वो एक दिन उन्होंने सोचा कि हम जुलूस निकालेंगे, दारुल बरक़ात से जुलूस आया, उसमें चंद जो साथी थे वो वैसे ही देखने के लिए गए और शामिल हो गए। बाद में हज़रत साहब ने एक कमेटी बनाई जिसने तहकीक की कि ये क्या वजह हुई। इसमें अमूरमा भी शामिल थी, हमारे कॉलेज की इंतजामिया भी। मैं मिसाल ये देनी चाहता हूँ कि हमारा एक साथी जो लंबा था काफ़ी, वो भी शामिल था, डॉक्टर सलाहुद्दीन नहीं था और था। तो जब बात हो रही थी तो उनका भी नाम आ गया। तो एस.एम. शाहिद साहब ने उसकी पर्दापोशी इस तरह की कि वो तो बहुत लंबा है, उसको दूर से पता चल जाना था कि वो था, लेकिन वो नहीं था वहाँ। तो आज तक वो याद रखता है। मैंने पिछले हफ्ते उससे बात की तो कहता मुझे अभी तक याद है उनका एहसान कि किस तरह उन्होंने मेरी पर्दापोशी की। तो इसी तरह बस हमारे बास्केटबॉल में भी हमारे खिलाड़ी आगे तक ये, किश्ती रानी में भी अल्लाह के फजल से हमारे एक साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अबरार सूरी साहब शहीद हुए अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही। इस तरह राजा नासिर अहमद साहब मरहूम फौत हो चुके हैं, डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, नासिर जवेद साहब का नाम साहब ने लिया है। बाबा शादी साहब हमारे खास कैरेक्टर थे कॉलेज के, जिसको हर आदमी जानता था, हर आदमी उनके पास जाता था, हुक्का लेके शरीफ सादा से आदमी बैठे होते थे। तो ये चंद यादें हैं, वैसे तो बहुत है लेकिन चंद मैं जिक्र करना चाहता था इन सब का। ये अल्लाह ताला के फजल से सारे अब दुनिया भर में सब फैले हुए हैं और अब जमात की भी खिदमत कर रहे हैं और अपने अपने मुल्कों में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकल्लाह बारी मलिक साहब, शेयर करने का।
اب خاکسار مکرم محترم رانا عبدالرزاق خان صاحب سے گزارش کرتا ہے کہ کالج کی تاریخ اور اس کے ادوار سے متعلق کچھ تاثرات پیش کریں. جی شکریہ. رانا عبدالرزاق خان صاحب. تعلیم الاسلام کالج کا جو افتتاح ہوا ہے یہ 28 مئی 1903 کو ہوا ہے. بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام نے اس اسلامی روشنی ملک میں پھیلانے اور طوفان ضلالت سے اسلامی ضروریت کو غیر مذاہب کے وساوت سے بچانے کے لیے 3 جنوری 1898 میں مدرسہ تعلیم الاسلام کی بنیاد رکھی اور حضرت شیخ یعقوب علی صاحب تراب عرفانی کبیر مدیر اور حکم اس کے ہیڈ ماسٹر مقرر کیے گئے. ابتداء میں یہ مدرسہ صرف پرائمری تک تھا مگر 5 مئی 1898 سے مڈل کی جماعتیں بھی کھل گئیں اور فروری 1900 میں 9ویں جماعت اور مارچ 1901 میں 10ویں جماعت کا اضافہ ہوا. 1902 میں پہلی بار اس کے 4 طلبہ انٹرنس کے امتحان میں شامل ہوئے. بعد ازاں 1903 اور 1904 میں 7 طلبہ نے امتحان دیا. 1906 میں شریک ہونے والوں کی تعداد 10 تک پہنچی. تاریخ احمدیت جلد سوم صفحہ 3-9. یہی مدرسہ تعلیم الاسلام جس کا آغاز جنوری 1898 کو پرائمری سکول سے ہوا تھا اس کے 3 سال بعد ترقی دے کر کالج بنا دیا گیا جو تعلیم الاسلام کالج کے نام سے مرسوم ہوا. تعلیم الاسلام کالج کا افتتاح 28 مئی 1903 کو قرار پایا تھا مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ناسالی طبع کے باعث 28 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی. یہ موجودہ دنیا میں غالباً پہلا کالج تھا جس کی افتتاحی تقریب ہر قسم کی عرفی رسومات سے بالکل منزہ تھی. اس موقع پر اگر کالج کی طرف سے حکام کو دعوت دی جاتی تو وہ ضرور شریک ہوتے مگر ایک ایسے مذہبی کالج کے افتتاح پر جس کے قیام کی واحد غرض اسلامی عظمت اور مذہبی تعلیم کی اشاعت ہے حکام کی شمولیت محفل میں تکلف سمجھی گئی. چنانچہ نہ اس میں دعوت کے کارڈ جاری ہوئے نہ اس میں کسی پارٹی کا اہتمام کیا گیا بلکہ سیدھے سادے طریق پر محض دعا کے لیے ایک جلسہ کا انتظام کیا گیا. میں مختصر کروں گا، یوں تو بہت تفصیل ہے اس کی. تو اس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جو تقریر کی اس موقع پر وہ بھی میں بیان کروں گا. حضرت حکیم الامت کی اس تقریر کے بعد مولوی ابو یوسف مبارک علی صاحب اور مولوی عبداللہ صاحب نے نظمیں پڑھیں. بعد ازاں دعا پر یہ افتتاحی رسم ختم ہوئی. جلسہ کے بعد حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں جلسہ کامیابی سے اختتام پذیر ہونے کی اطلاع دی تو حضور نے جواباً تحریر فرمایا کہ رات سے مجھ کو دل کے مقام پر درد ہوتی تھی اس لیے حاضر نہیں ہو سکا لیکن میں نے اسی حالت میں بیت الدعا میں نماز میں اس کالج کے لیے بہت دعا کی. غالباً آپ کا وہ وقت اور میری دعاؤں کا وقت ایک ہی ہوگا. خدا تعالیٰ قبول فرماوے. تو کالج کے سٹاف میں جو دوست تھے ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. حضرت مولوی شیر علی صاحب پرنسپل پروفیسر انگریزی، حضرت مفتی محمد صادق صاحب مینیجر و پروفیسر منطق سپریڈنٹ، حضرت حکیم مولوی عبید اللہ صاحب بسمل پروفیسر فارسی، حضرت حکیم الامت مولوی نور الدین صاحب پروفیسر دینیات،
حضرت مولوی عبد الکریم صاحب پروفیسر ادب عربی، مولوی محمد علی صاحب MA پروفیسر ریاضی. مؤخر ذکر تینوں صاحب محض آنریڈی طور پر یہ خدمت انجام دیتے تھے. کالج میں تاریخ کا مضمون بھی تھا، مگر اس کے پروفیسر کون تھے اس کا علم نہیں ہو سکا. کالج کے ڈائریکٹر، جیسا کہ اوپر ذکر آ چکا ہے، حضرت نواب محمد علی خان صاحب کالج کے ڈائریکٹر تھے، جس کا قریباً سارا وقت کالج کے لیے وقف تھا. آپ اسکول کے علاوہ کالج کو بھی گراں قدر عطیہ دیتے تھے، مگر کالج کی بہت سی ضروریات کے کفیل آپ ہی تھے. تو یہ تو آغاز ہے مدرسے کا، اور اس کے بعد یہ یونیورسٹی ایکٹ کی وجہ سے بند ہو گیا. پھر دوبارہ 44 میں یہ شروع ہوا. اس کے بعد بھی ایک لمبی تفصیل ہے اس کی، جو تاریخ میں تو بیان ہوئی ہے. اگر چیدہ آپ کہتے ہیں تھوڑا سا میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ دوستوں کے وہ آگاہی رہے. یہ حضرت مسلم موعود کے دور میں عصر نو قیام اور دوبارہ افتتاح تعلیم الاسلام کالج کا اجرا. عصر نو قیام، کالج کمیٹی کا تقرر، حکومت پنجاب سے منظوری، کالج کے اخراجات کا تخمینہ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اخراجات، کالج کی تاریخ اور مخلصین کی قربانیاں. کالج کے مجوزہ ڈھانچے کی تشکیل کے لیے فوری اقدامات. حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کی نظر میں کالج کا تاریخی پس منظر، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم الاسلام کالج کے لیے طلبہ بھجوانے کی تحریک، حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب کا تقرر بحیثیت پرنسپل. یہ ایک لمبی تفصیل ہے، جیسا کہ باری صاحب نے بھی کافی کچھ بیان کر دیا ہے. تو یہ کالج کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے امام وقت نے کس کوشش اور محنت سے اور نیک نیتی سے اس ادارے کا قیام عمل میں لائے، اور یہ ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں یہ ادارہ. اور اس ادارے نے جو اسٹوڈنٹ پیدا کیے آج تک، ان کی بھی ایک عظمت اور ان کی جو قابلیت ہے وہ دنیا پر روز روشن کی طرح عیاں ہے. اسی میں سے بہت بڑے بڑے لوگ پڑھ کر جنہوں نے قوم کی خدمت کی، جماعت کی خدمت کی، وہ بھی دوستوں کو اس کا علم ہے. ہمیں ہر وقت اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اس ادارے کو آئندہ کے لیے بھی، فیوچر میں بھی اس کو تیار کرنے یا تعمیر کرنے، خلافت کے سائے میں اس کے لیے جو بھی قربانی ہم سے مانگی جائے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اپنی اولادوں کو بھی اس ادارے کے متعلق بتاتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو. شکریہ. آمین. جزاکم اللہ رانا صاحب. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلہ ہے کچھ شاعری کا. خاکسار ہمارے بہت پیارے پورا مشق اور معروف شاعر ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب سے گزارش کرتا ہے کہ وہ اپنی شاعری میں سے کچھ کلام عطا فرمائیں. جزاک اللہ میر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مجھے موقع دیا جا رہا ہے یہ تعلیم الاسلام کالج کی میٹنگ میں، اور اس موقع پر میں یہ بات کہوں گا کہ مادر علمی کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ تک محدود نہیں رہتا بلکہ آپ کی آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوتا ہے. اور میں براہ راست تو ٹی اے کالج میں نہیں پڑھا، لیکن میرے والد صاحب طالب علم تھے. 53 میں انہوں نے گریجویشن کیا تھا لاہور سے. تو اس حوالے سے یہ اگلی نسلوں میں بھی چلتا ہے اس کا اثر. تو الحمدللہ کہ ہماری تربیت انہوں نے کی اور جس سے یہاں تک پہنچے ہیں. تو آج
ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج کی بالکل تازہ غزل ہے. عرض کیا ہے کہ سامعین کو حاضرین کو دو باتیں عرض کرتے چلیں. ایک تو ہمارے جو اس میٹنگ کے صدر محفل ڈاکٹر افتخار ایاز صاحب تشریف لا چکے ہیں, ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی ڈاکٹر صاحب اپنا کلام پیش کر رہے ہیں تو آپ نے فراخ دلی کے ساتھ داد دینی. بہت شکریہ. محترم صدر صاحب کی اجازت سے ایک غزل پیش خدمت ہے. عرض کیا ہے کہ ہوئے جدا تو تیری یاد کا کھلا موسم, ہوئے جدا تو تیری یاد کا کھلا موسم, اگرچہ بعد میں بدلا ہے بارہا موسم, اگرچہ بعد میں بدلا ہے بارہا موسم, اور جلا نہ دے جو تمناؤں کا الاؤ ہے, جلا نہ دے جو تمناؤں کا الاؤ ہے, بجھا نہ دے میری امید کا دیا موسم, جلا نہ دے جو تمناؤں کا الاؤ ہے, بجھا نہ دے میری امید کا دیا موسم. اور عرض کیا ہے کہ اگرچہ دھوپ کی شدت ہوا کی یورش تھی, اگرچہ دھوپ کی شدت ہوا کی یورش تھی, میرا قدم نہ کبھی ڈگمگا سکا موسم, میرا قدم نہ کبھی ڈگمگا سکا موسم. اور شعر عرض ہے کہ ملے ہیں جب مجھے احکام منہ سینے کے, ملے ہیں جب مجھے احکام منہ کو سینے کے, میں چپ رہا ہوں کہ کتنا بدل گیا موسم, ملے ہیں جب مجھے احکام منہ کو سینے کے, میں چپ رہا ہوں کہ کتنا بدل گیا موسم. اور یہ بادلوں کو خبر ہے کہاں برسنا ہے, یہ بادلوں کو خبر ہے کہاں برسنا ہے, میرے راستوں سے کتنا آشنا موسم, میرے راستوں سے کتنا آشنا موسم. اور میں جگنوں دیکھتا ہوں رات کے اندھیرے میں, میں جگنوں دیکھتا ہوں رات کے اندھیرے میں, میں لوٹ آتا ہوں آئے جو چاند کا موسم, میں لوٹ آتا ہوں آئے جو چاند کا موسم. اور جو تو بلائے تو آ جائیں ہم تجھے ملنے, جو تو بلائے تو آ جائیں ہم تجھے ملنے, تیرے شہر میں کیسا ذرا بتا موسم, تیرے شہر میں کیسا ذرا بتا موسم. اور آخری شعر عرض ہے کہ مجھے بھی اس سے جو ملنے کا اتفاق ہوا, اس سے جو ملنے کا اتفاق ہوا, ضرور پوچھوں گا طارق ہے دل کا کیا موسم, ضرور پوچھوں گا طارق ہے دل کا کیا موسم. اور ہوئے جدا تو تیری یاد کا کھلا موسم, اگرچہ بعد میں بدلا ہے بارہا موسم. اگر صدر صاحب اجازت دیں تو ایک غزل اور پیش کر سکتا ہوں. جی بہت شکریہ. عرض کیا ہے کہ کیوں دل مضطر کی ہوتی بے قراری کم نہیں, کیوں دل مضطر کی ہوتی بے قراری کم نہیں, جو تیری اب تک ہوئی حاجت براری کم نہیں, جو تیری اب تک ہوئی حاجت براری کم نہیں, دیکھ کر اس کو مجھے اکثر خیال آتا ہے یہ, جس کو مولا نے عطا کی شہریاری کم نہیں, دیکھ کر اس کو مجھے اکثر خیال آتا ہے یہ, جس کو مولا نے عطا کی شہریاری کم نہیں. بہت خوبصورت. اور خشک موسم تھا رہا گرچہ خزاں کا سامنا, خشک موسم تھا رہا گرچہ خزاں کا سامنا, اس چمن کی اس نے کی پر آبیاری کم نہیں. اور دور بھی اس کی نظر ہے,
उसका धीमा है मिजाज, बहुत दूर उम्दा। की उसकी नजर है, उसका उसका धीमा है धीमा मिजाज, धीमा है मिजाज। दिल में उसके मुश्किलों में बुर्दबारी कम नहीं, वाह नहीं। वाह बहुत वाह वाह वाह। खूबसूरत, बहुत दिल आला। में उसके मुश्किलों में बुर्दबारी कम नहीं, हम नहीं। और उसने आकर कर दिए आजाद सोचों के तयूर, वाह बहुत उम्दा, वाह, बहुत उसने बहुत उम्दा। आकर कर दिए आजाद सोचों के तयूर, तयूर। वाह वाह जो असीरों की हुई है रुस्तगारी कम नहीं, हम वाह। नहीं। बहुत खूबसूरत। वाह और मूरदे इल्जाम ठहराए गए मासूम लोग, जी। मूरदे इल्जाम ठहराए गए मासूम मासूम लोग, लोग। उन पे फिर नाहक हुई जो संगबारी कम नहीं, वाह। वाह। और पूछते हो क्या हुआ है अब वतन मेरे का हाल, पूछते हो क्या हुआ है अब वतन मेरे का हाल, फौज तो हो या ना हो पर फौजदारी कम नहीं, वाह फौजदारी कम फौज तो हो या ना हो पर फौजदारी कम नहीं, वाह वाह। अच्छा है। क्या बात। और अर्ज किया है कि तारिक अच्छा ही हुआ तुम आ गए बाहर मियाँ, तारिक वाह। अच्छा ही हुआ तुम आ गए बाहर बाहर मियाँ, मियाँ। देश में रहते तो होती शर्मसारी कम नहीं, वाह बहुत देश अच्छा। वाह में तो होती शर्मसारी कम नहीं, वाह और क्यों दिले मुस्तर की होती बेकरारी कम नहीं, वाह। जो तेरी अब तक हुई हाजत बरारी कम नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। खूब। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। अब शायरी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारे एक और बहुत प्यारे कोना मश्क शायर मुकर्रम प्रोफेसर अब्दुल कदीर फौकत साहब। अब्दुल कदीर फौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साहब से चंद अशार की इजाजत चाहता हूँ। जी सर। तू खुदा पर तवक्कल किए जा मगर, वाह। तू खुदा पर तवक्कुल किए जा मगर, हाथ पांव जरा तू हला भी तो ले। वाह 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 वाह। तू खुदा पर तवक्कुल किए जा मगर, हाथ पांव जरा तू हिला भी तो ले। वो यकीनन तेरे दर पे आएगा तू, वो यकीनन तेरे दर पे आएगा तू, उसको एक बार दर पर बुला भी तो ले। वाह वाह वाह। वो यकीनन तेरे दर पे आएगा तू, उसको एक बार दर पर बुला भी तो ले। वाह 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 देख तेरी तरफ आ रहा है वो अब, राणा साहब, वाह देख तेरी तरफ आ रहा है वो अब, वाह उससे तू हाथ बढ़कर मिला भी तो ले। वाह वाह जी, क्या बात। देख तेरी तरफ आ रहा है वो अब, उससे तू हाथ बढ़कर मिला भी तो ले। वाह। सिद्दीकी साहब, इरशाद जी, इरशाद। नजरें तुझसे जमाए हुए हूँ खड़ा, वाह 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 नजरें तुझसे जमाए हुए हूँ खड़ा, नजरें तुझ पे जमाए हुए हूँ खड़ा, अपनी नजरें जरा तू उठा भी तो ले। वाह वाह वाह। बहुत आला। नजरें तुझ पे जमाए हुए हूँ खड़ा, अपनी नजरें जरा तू उठा भी तो ले। वाह। मरते परवाने शम्मा पे देखे बहुत, मरते परवाने शम्मा पे देखे बहुत, अपना परवाना तू आजमा भी तो ले। वाह बहुत खूब, वाह। बहुत खूब। लिया मरते परवाने शम्मा पे देखे बहुत, अपना परवाना तू आजमा भी तो ले। वाह बाजा साहब, कह रहे हो हमें कोई, कह रहे हो नहीं कोई गम हिजर का, वाह कह रहे हो नहीं कोई गम हिजर का, अपने आंसू जरा तू छुपा भी तो ले। वाह बहुत उम्दा। वाह वाह, कह कदीर साहब रहे कमाल हो कर दिया। नहीं कोई गम हिजर का, अपने आंसू जरा तू छुपा भी तो ले। वाह क्या कहना। बहुत अच्छा। प्रिया जी, है तड़पता ये कौकब तेरी याद में,
ہے تڑپتا یہ کوكب تیری یاد میں ہم سفر اب اسے تو بنا بھی تو لے ہے تڑپتا یہ کوكب تیری یاد میں ہم سفر اب اسے تو بنا بھی تو لے. اگر صدر صاحب اجازت ہے ایک اور پیش کر دوں. یہ میر صاحب بتائیں گے کیونکہ ہم نے 1 گھنٹے میں پروگرام ختم کرنا ہے, تو میر صاحب بتاتے رہیں. ہمارے پاس صرف 1 منٹ اور ہے, اگر آپ 2 شعر سنا دیں کوئی بھی چنیدہ تو. کسی کے بھول جانے پہ فکر مجھ کو نہیں ہرگز کہ اکثر بھول جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. میں دشمن سے نہیں ڈرتا مگر ڈرتا ہوں اپنوں سے کہ ان سے مات کھانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. بہار آئے اگر تم پر تکبر اس پہ مت کرنا. بہار آئے اگر تم پر تو تکبر اس پہ مت کرنا. خزاں کے لوٹ آنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. بہار آئے اگر تم پر تکبر اس پہ مت کرنا. خزاں کے لوٹ آنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. کسی کو درد دینے سے یہ پہلے سوچ تم لینا کہ ویسا درد پانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. ٹھیک ہے. بڑھائے ہاتھ جب کوئی تو فوراً تھام تم لینا. بڑھائے ہاتھ جب کوئی تو فوراً تھام تم لینا. کسی کا دل دکھانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. کوئی سپنا اگر دیکھو اسے کوكب بلا دینا. کوئی سپنا اگر دیکھو اسے کوكب بلا دینا کہ سپنے ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. زبردست. جزاک اللہ شکریہ کوكب صاحب. اب خاکسار مکرم عبدالمنان اظہر صاحب سے درخواست کرے گا کہ وہ فائنانس اور مالی قربانی سے متعلق تمام آپ کو اپڈیٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جو تلیم الاسلام مسرور کالج ہے برکینا فاسو کا, اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ کالج کی بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے. انہوں نے ایک 4 دیواری بنانی تھی, وہ بھی مکمل کر لی ہے. کچھ باتھ روم کا ورک ابھی تھوڑا جاری ہے, لیکن انشاءاللہ وہ بھی جلد مکمل ہونے والا ہے. لیکن باقاعدہ اس ماہ سے اس میں کلاسیں شروع ہو گئی ہیں. الحمدللہ جماعت خود اس کا انتظام کر رہی ہے. سلیم شاکر صاحب مربی ادھر ان کی نامینیشن ہوئی ہے, ادھر مقرر ہوئے ہیں, تو ان کی رپورٹ کے مطابق. لیکن اس میں ابھی ایک چونکہ لائبریری کا قیام عمل میں آنا ہے, اس کے لیے فنڈ آلریڈی ان کو مہیا کر دیے گئے ہیں. میرا خیال ہے مسرور کالج کے لیے ہمیں کسی قسم کی اور فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یہ اچھی خبر ہے کہ کالج باقاعدہ اس میں کلاسیں شروع ہو گئی ہیں. ابھی ہے لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ اس کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. اور یہ پروجیکٹ ہمارا 40,000 پاؤنڈ میں مکمل ہوا ہے. تو ہر چیز اس کی مکمل ہے. امیر صاحب کے علم میں فنڈ جو مزید ان کو ضرورت ہے وہ امیر صاحب کے پاس موجود ہے. پانی کی سہولت بھی ادھر موجود ہے. تو الحمدللہ اس نے کام شروع کر دیا. اب میں آتا ہوں اس سال کی ہماری جو مالی قربانی ہے. تو اس سال کی مالی قربانی کے بارے میں الحمدللہ اس سال تلیم الاسلام کالج کو 8 واٹر ویل سینیگال میں لگوانے کی توفیق ملی, جس کی کل لاگت 8,000 پاؤنڈ آئی. ایک واٹر ویل کے پیسے ابھی ہمارے پاس موجود ہیں, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کل 9,000 پاؤنڈ ہمیں واٹر ویل میں قیمت میں وصول ہوئے, اور اس پہ الحمدللہ 8 لگ چکے ہیں. ایک کا کام ابھی باقی ہے. جو ہمیں ہاسپٹل یا سرجری کی ذمہ داری دی گئی تھی اس میں اب تک 5,500 پاؤنڈ اس سال اور 10,000 پاؤنڈ 2020 میں الحمدللہ ہم ادائیگی کر چکے ہیں. اس لحاظ سے ٹوٹل
सर्जरी के लिए हमारी टोटल अदायगी 15,500 पाउंड अब तक हो चुकी है और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इसी अगले 1-2 माह में हम मजीद 5,000 पाउंड अदा करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारी डोनेशन अभी आना बाकी है। जैसा कि इसके अलावा हकूक़ तलबा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने 5,000 पाउंड का अतिया दिया है और अलावा जी जैसा कि सदर साहब ने भी बताया कि 350 से ज़ायद बैग बराह रास्त ह्यूमैनिटी फर्स्ट को दिए गए, जिनकी टोटल मालियत एक बैग तकरीबन 20 पाउंड का था, तो ये भी एक अच्छी खासी रकम बनती है। तो ये तो इस साल की कुर्बानी है। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल वसूली 2021 में अब तक हमारे पास 19,500 हो चुकी है और जो हम तकसीम कर चुके हैं। पिछले साल पूरे की वसूली हमारी कम रही थी क्योंकि कोविड था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज्यादा 10,000 तो हमने अदा किया था और प्लस जो रनिंग एक्सपेंसेस थे तो वो भी हमने अदा किया, अलमनार के भी और एक दो हमारे जो मीटिंग वगैरह भी हुई उसमें भी अदायगी हुई। आखिर पे मैं जो जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब भी इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जब भी उनसे कहा जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ा दे, वो 150 की बात नहीं करते, वो बड़ी कुर्बानी देते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सालाना वसूली या आमदनी काफी बढ़ गई है। लेकिन अलावा इसके लेकिन अलावा बहुत सारी तादाद अभी तक ऐसी है जिनकी सालाना फीस जो कि 24 पाउंड है और मैंने काफी मीटिंगों में ये जिक्र किया है कि अगर हम में से हर एक सालाना फीस को मिला के अगर 100 पाउंड अदा करे तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने प्रोजेक्ट हमें मिल रहे हैं हम बआसानी उनको वक्त पे पूरा कर सकते हैं। जैसे कि अब सर्जरी है, क्योंकि तलबा के लिए रकम है, बाकी और भी मुख्तलिफ वक्तों में तहकीकात आती रहती हैं। मसलन पहले हमने बैतुल रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी रकम दी थी, तो तवज्जो की ज़रूरत है। मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जिन सब दोस्तों को पता है जिन्होंने अदायगी कर दी है और जिन्होंने अभी तक नहीं की, मेरी उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी वो अकाउंट मैंने सब व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, कहते हो तो मैं कल दोबारा भेज दूंगा। तो जिस हद तक तफीक हो, अगर कोई, मैं ये नहीं कहता कि हर मेंबर मस्ट 100 पाउंड दे, अगर कोई 100 पाउंड नहीं दे सकता कम से कम वो सालाना फीस और कुछ ना कुछ के तलबा के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। इंशाल्लाह उनकी ये कुर्बानी भी उनकी कुर्बानियों के बराबर ही होगी जो बड़ी बड़ी कुर्बानी देते हैं। अल्लाह ताला नीतों को देखता है, हम उसी उन्हीं पे सारा अमल दारोमदार है। अल्लाह ताला सबको जज़ा दे। सारे दोस्त बड़े तावन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कई सालों से हम अपने टारगेट भी अचीव कर रहे हैं और अपने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उनको मुकम्मल भी कर रहे हैं। तो दुआ करें हमारे लिए भी, हम आपके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको मिल के इस काम को आसानी में अदा करने की तौफीक अता फरमाए और एक मिसाली तालिब इल्म जो जिस कॉलेज के हैं हम मिसाली तालिब इल्म बनाए उसके अमल दरामद भी करने के लिए। हाँ जज़ाकल्लाह। यही सब और कुछ चाहिए तो मैं मज़ीद बताने के लिए तैयार हूँ, वरना मुख्तसर रिपोर्ट यही है। हमारे पास वक्त की कमी है, तो जज़ाकल्लाह अब्दुल मनान साहब। मुकर्रम मोहतरम वसीम बारी साहब अगर तशरीफ फरमाएं तो नज़्म 4 अशआर। वसीम बारी साहब नहीं है तो फिर नज़्में रहने दें और हम अपने बाकी प्रोग्राम की तरफ चलते जी आगे चलते हैं। और दोस्तों की तफन्नुन तबा के लिए हमारे पास एक छोटा सा सेगमेंट है, वो है अदबी लताइफ, और वो पेश करेंगे मुकर्रम मोहतरम अताउल क़दर कारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अदीबों और शोरा के लताइफ। पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार SP सिंघा के
11 बच्चों के नाम का आखिरी हिस्सा सिंघा था। जब इनके यहाँ 12वां लड़का पैदा हुआ तो शौकत थानवी से मशवरा किया कि इसका क्या नाम रखूं। उस पर शौकत साहब ने बेसाख्ता कहा, आप इसका नाम बारासिंघा रख दें। क्या बात, वाह, बारासिंघा। एक नाशिर ने किताबों के नए गाहक से शौकत थानवी का तारफ करवाते हुए कहा, आप जिस शख्स का नावल खरीद रहे हैं वो यही जात शरीफ है, लेकिन ये चेहरे से जितने बेवकूफ मालूम होते हैं इतने हैं नहीं। शौकत थानवी ने फौरन कहा, जनाब, मुझ में और मेरे नाशिर में यही बड़ा फर्क है, ये जितने बेवकूफ हैं चेहरे से मालूम नहीं होते। बहुत अच्छा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रामपुर के रहने वाले थे। एक दफा सीतापुर गए तो खाने के बाद मेजबानों ने पूछा कि आप मीठा तो नहीं खाएंगे, क्योंकि मौलाना शुगर के मरीज थे। ये सुनकर मौलाना बोले, भाई क्यों नहीं लूंगा, मेरे ससुराल का खाना है, कैसे इनकार करूं। ये सुनकर सब लोग हैरान हुए और पूछा कि सीतापुर में आपके ससुराल कैसे हैं। इसकी वजह थोड़ी सी ये भी है कि हिंदुओं के देवता का नाम राम और उसकी बीवी का नाम सीता था, उसी निस्बत से उन्होंने ये जवाब दिया। रामपुर और सीता। एक बार दिल्ली में रात गए किसी मुशायरे या दावत से मिर्जा गालिब मौलाना फैजुल हसन फैज सहारनपुरी के हमरा वापस आ रहे थे। रास्ते में एक तंगो तारीख गली से गुजर रहे थे कि आगे वहीं एक गधा खड़ा था। मौलाना ने ये देखकर कहा, मिर्जा साहब, दिल्ली में गधे बहुत हैं। मिर्जा ने कहा, नहीं हजरत, बाहर से आ जाते हैं। मौलाना चुप हो रहे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अलकादर साहब। अब खाकसार मुकर्रम मोहतरम डॉक्टर सर फ़खार अहमद याद साहब से गुजारिश करेगा कि वो तशरीफ लाएं और चंद मसाए और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का एहसान है और हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमारे प्यारे सदर मोहतरम को सेहत अता फरमाई। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हर किस्म की आलाइशों और तकलीफ़ों से हम सबको महफूज रखे अपनी अपनी जगह पर। जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम पर अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है कि हमें एक ऐसे इदारे की शागिर्दी नसीब हुई जिसकी न सिर्फ बुनियाद इस ज़माने के मसीह ने रखी बल्कि उनकी दुआएं इसके साथ शामिल थीं। और हकीकत में ये एक आम तालीमी इदारा नहीं था और ना ही ये मकसद था कि एक तालीमी इदारा जारी किया जाए, बल्कि मकसद ये था कि एक ऐसा इदारा जारी किया जाए जिसका मकसद तालीमुल इस्लाम का दुनिया में फैलाना हो। और ये जो गरज थी ये सिर्फ उसी हद तक नहीं थी जब तक हम उस इदारे के तालिब इल्म थे, बल्कि ये एक जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी कि हम जहाँ भी दुनिया में जाएं तालीमुल इस्लाम के रोशन मीनार हों और हमारे ज़रिए से तालीमुल इस्लाम जो है उसका झंडा जो है वो हमेशा दुनिया में खड़ा रहे। इसके सिलसिले में हमें एक ऐसी चीज़ सिखाई गई उस इदारे में
جو زندگی بھر کے لیے ایک نہایت ہی اعلیٰ سبق اور مفید چیز ہے، اور وہ ہے علم و عمل۔ علم حاصل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ساری زندگی ہم علم حاصل کریں، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بتایا سکھایا گیا کہ وہ علم محض جمع کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل بھی کرو۔ اور وہ علم اور عمل جو ہے اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو منبع ہے، وہ تعلیم الاسلام ہے۔ تعلیم نور ہوتا ہے، اور یہ جو نور تعلیم الاسلام کا ہے، اس کا جو منبع اور اس کا جو خزینہ تھا، اور جس صورت میں ہمیں یہ حاصل ہوا، وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو دائمی علموں کا خزانہ ہے، قرآن مجید، اور ہمیں یقین ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ سارے جو علوم انسانیت کو حاصل ہوئے ہیں اب بھی اور ماضی میں بھی، وہ سب قرآن مجید سے ہی حاصل ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم الاسلام کا شاگرد ہونے کے ساتھ ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو ہمیشہ ہمیش کے لیے علموں کا نور ہے، اور اسی سے سارے علم پھوٹتے ہیں، پھوٹتے رہے ہیں اور پھوٹتے رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو علموں کا نور تھا جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچا، آج وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے دوبارہ وہ روشن ہے، اور وہ جو ہماری ذمہ داری ہے اس نور کو دنیا میں پھیلانے کی، وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نور جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا قیامت تک خلافت کے ذریعہ۔ تو آج اس نور کا جو منبع ہے وہ خلافت احمدیہ ہے، حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بالعرش العزیز، اور ان کے ذریعہ سے جو باتیں جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ایسی عظیم اور زندگی بخش باتیں ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری زندگی ایک اور ہی زندگی ہو سکتی ہے۔ وقت نہیں ہے زیادہ، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ جو تھا یہ ایک تاریخی ادارہ تھا، صرف احمدیت کے حساب سے نہیں بلکہ اسلام کے حساب سے، کیونکہ اس تاریخی ادارے کا پیوند جو ہے وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوی مسلم موعود ہے۔ اس دعوے کے ساتھ اسلام کی جو فتح عظیم ہے اس کا ایک خاص تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مسلم موعود صرف اس لیے بھیجے تاکہ ایک ایسا نظام دنیا کو حاصل ہو جائے جو اسلام کی فتح کے لیے یقینی نظام ہو، اور اسی نظام کی خاطر اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ ادارہ وجود میں آیا۔ تو اس طرح ہم کوئی آرڈینری کوئی عام طالب علم نہیں ہے کہ ہم کہیں اچھا جی ہم کیمبرج سے پڑھ کے آئے ہیں یا آکسفورڈ سے یا ایٹن سے یا کسی اور ایسے عالمی ادارے سے، بلکہ ہماری تعلیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اسلام کی تعلیم کے مینار بنے۔ اب اس میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم آگے اس سلسلے کو اپنی زندگیوں کے بعد بھی جاری رکھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایت اللہ بالعرش العزیز نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس رنگ میں رنگین کرو کہ وہ ہمیشہ اسلام کے جھنڈے کو، پرچم کو ہمیشہ کھڑا رکھیں، اور جب ہم اس زندگی سے رخصت ہوں
تو اس حال میں رخصت ہوں کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ اسلام کی تعلیم کا جھنڈا جو ہے یہ ہماری اولاد، ہمارے اہل و عیال کے ذریعہ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ تو اس کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک عام سی مثال ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، لوگ ہنستے ہیں، لیکن فرمایا کہ تمہاری زندگی، تمہارا دوسروں کے ساتھ سلوک اور تمہارا جو طرز حیات ہے اور تمہارا جو دنیا کی خدمتوں کے لیے جو تم کر سکتے ہو، اس رنگ میں کرو کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو تو تم ہنستے ہو اور دنیا روتی ہو۔ دنیا روتی ہو اس لیے کہ ایک ایسا اچھا انسان چلا گیا، اور تم ہنستے ہو کہ فرشتے جو ہیں وہ تمہیں یقین دلائیں کہ تم اللہ کی گود میں جا رہے ہو اور اللہ کے فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو میرے ذہن میں تھیں، اور میں آپ کے ساتھ آج یہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم سب کو اس طرف توجہ رہے کہ ہم صرف ایک وقتی تعلیم کے لیے وہاں نہیں تھے، یا وقتی طور پر وہاں پر شاگرد نہیں تھے، بلکہ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہونے سے، اس ادارے کے ساتھ جو تعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا، اس کے ذریعے سے ہم پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور اس کی طرف ہمیں ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے کہ ہماری نسلیں جو ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سکول ہی ہوں جن کا نام تعلیم الاسلام ہو، گھر بھی تعلیم الاسلام کالج اور سکول بن سکتا ہے اور بننا چاہیے، تاکہ ہمارے ہر گھر میں تعلیم الاسلام کا چرچا ہو اور ہم اپنے اہل و عیال کو اس کے لیے تیار کریں۔ ایک چھوٹی سی بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شروع میں تعلیم الاسلام کالج جب شروع ہوا تو ایک سائنس ریسرچ یونٹ بھی بنایا گیا تھا، اور اس زمانے میں ریسرچ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہر طرح کی ایجادات ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجیز ہو رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں اور ایجادات ہیں جن کے مضر اثرات جو ہیں وہ زیادہ ہیں بجائے ان کے مفید اثرات کے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ جو پرانے پروفیسر تھے ٹی آئی کالج کے اور بہت سارے دوسرے دوست جو ہیں، ان میں یہ شوق پیدا کرنا چاہیے کہ وہ یہ جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کی تحقیق اور اس کے جو ضرورت ہے اس وقت زمانہ کی، اس کی طرف توجہ دیں، تاکہ جو لوگ سائنس کو ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم اس کے زیر ہے یا اس کے منافی ہے، تو ان کے لیے ہم ایک ایسا مواد پیش کر سکیں اور ایسی ہماری تحقیق ہو جو ہمارے اپنوں کے لیے بھی باعث تربیت ہو اور دوسروں کے لیے بھی وہ باعث روشنی ہو، کہ ان کو بھی پتہ لگے کہ اصل جو تعلیم ہے وہ ساری قرآن مجید کے ہی علم سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر پرویز صاحب ہیں، انہوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے حضرت ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے بارے میں مضامین لکھنے کا، اس کا یہی مقصد ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں ان پر یہ واضح ہو کہ یہ سارا علم جو انہوں نے بھی حاصل کیا اور دوسرے بھی حاصل کر رہے ہیں، دراصل اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو ہمیں خود بھی قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ صرف تلاوت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی اور آگے معنی کے معنی جو ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا جو ہم پر بڑا ایک چیلنج ہے، اس کو ہم پورا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سارے کاموں پر صحیح رنگ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے ہمارے اہل خانہ، ہمارے بچے بھی اس علم اور اس ذمہ داری کے علم بردار ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں خاکسار مکرم محترم مولانا امام اطال مجید راشد صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار فرمائیں۔
میرا خیال ہے امام صاحب تشریف نہیں رکھتے. نہیں سر صاحب آخر میں خان صاحب امام صاحب موجود نہیں ہیں. جزاک اللہ احسن جزا. خاک صاحب سب شاملین کا شکر گزار ہے، میر صاحب کا شکر گزار ہے، رانا صاحب کا جنہوں نے میٹنگ کا ارینج. کلام بڑے اچھے پیش کیے گئے اور نثر میں بھی بہت خوبصورت بیان کیا گیا. خاک صاحب بطور خاص محترم ڈاکٹر عبدالباری ملک صاحب کا شکر گزار ہے اور محترم ڈاکٹر سر افتخار ایاز صاحب کا شکر گزار ہے. یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری ایسوسی ایشن میں ایسے پیارے وجود شامل ہیں، ایسی شخصیات ہیں کہ ہم فخر سے بتا سکتے ہیں کہ وہ بھی ہماری ایسوسی ایشن میں ہیں. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی ہے. لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم آکسفورڈ یونیورسٹی سے، کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. ہمیں بھی یقیناً بڑے فخر سے اپنے بچوں کو بتانا بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے فضل سے اس اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، اس کالج سے پڑھے ہوئے ہیں جس میں ہمارے موجودہ امام ایدہ اللہ تعالیٰ عزیز پڑھتے رہے ہیں. لیکن جیسا کہ ہمارے مقررین نے بتایا کہ اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہم پہ عائد ہے کہ ہماری گفتگو بھی اس بات کی گواہی دے اور ہمارا عمل بھی اس بات کی گواہی دے، اور ہمارے بچے بھی جب ہماری گفتگو سنیں یا ہمارے عزیز سنیں اس بات کا پتہ چلے کہ ہم واقعتاً ایک عظیم دستگاہ سے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب ان نصائح پہ عمل کرنے والے ہوں. خاکسار محترم اظہر منان صاحب کا بھی بے حد شکر گزار ہے، بڑی ہی جانفشانی سے کام کرتے ہیں. اور جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا 10 نومبر سے 20 نومبر تک میں صرف 10 دنوں کے لیے امریکہ میں ہوں گا، تو محترم بشیر اختر صاحب قائم صدر ہوں گے. خاکسار ڈاکٹر افتخار ایاز صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اختتامی دعا کروا دیں. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین اللہم آمین. آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ تعالیٰ سے جزاک. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام.